اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو ٹاپکس ہیں اس گھریلو زندگی میں جو میرے ذہن میں ہیں، ان پہ میں بات کر کے تو میرا خیال ہے اس سب ٹاپک کو میں ریپ اپ کر دوں گا، انلیس کوئی اور بات ذہن میں آ گئی یا اگر آپ نے کوئی سجیسٹ کر دی۔ ان دو میں سے پہلا ٹاپک ہے مشترکہ خاندان میں ذمہ داریاں، جوائنٹ فیملی میں۔ ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت کامن ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی مالی مجبوری، کہ ایک ہاؤس ہولڈ ہے، والد صاحب نے کسی طرح سے کھین تان کے کچھ کوشش کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا اچھے وقت میں۔ آج کل تو ظاہر ہے پراپرٹی کو اور گھر کو اور اینٹوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب تو گھر بنانا تو بڑی دور کی گفتگو ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے بچے اسی میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کے ماشاءاللہ 3-4 بیٹے ہیں تو سب مصر ہیں کہ اسی گھر میں رہیں گے، تو وہ چھوٹے پہ کمرے کھولی پہ کھولی بناتے رہتے ہیں اور اس میں بچوں کو اکاموڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشترکہ خاندان ہمارا چل پڑتا ہے، جوائنٹ فیملی ہماری شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم۔ تو اس کی ایک وجہ تو اکنامک کمپلشن، جس کو ہم دور نہیں کر سکتے نا، وہ ٹھیک نہیں ہم کر سکتے۔ دوسری اس کی کمپلشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ جہاں پہ بہت خوشحالی ہے وہاں پہ نارملی بچے بھی کم ہیں، گھر بڑے ہیں، اور وہ 8 کمروں کا گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا 4 کنال کا گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے مشکل سے 2 بچے ہیں تو وہ ظاہر ہے بچوں کی بھی یہ کوشش ہے اور ماں باپ کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو وہاں پہ پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہے، کہیں پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یعنی ہے مجبوری کی وجہ سے، خوشی سے کہیں نہیں ہے۔ یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کسی نے یعنی بالکل طے نہیں کیا کہ نہیں جناب میں اپنی چوائس سے میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہوں گے چند لوگ ہوں گے شاید، لیکن زیادہ نہیں ہیں۔ اٹ وڈ بی اے ویری ویری اسمال مائنورٹی اف اٹ آل اٹ از دیئر۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک فیبرک ہے، سوشل فیبرک ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس پہ ہمیں کوئی اپالوجائز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم پریویل کرتا ہے، وی آر اوکے، وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، سو نو بڈی شوڈ ہیو اے پرابلم ود دیٹ۔ لیکن مشترکہ خاندان میں آپ کی ذمہ داریاں ایز اے ہسبینڈ کیا ہیں، یہ چیز بہت عجیب و غریب جو ہے نا دھندلی ہوئی ہے ایکچولی۔ یعنی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ایسے کہ جب ان کی بچہ ہونے کا وقت تھا تو وہ بڑی آسانی سے انہوں نے کسی کو کہہ دیا، اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ یار تم بھابھی کو لے جانا تو وہیں ہسپتال کروا لینا، میں ذرا جا رہا ہوں، بڑا ضروری کام ہے مجھے۔ آئی مین ایک ایسے امپورٹنٹ اوکیزن پہ دیکھیں، اگر آپ ملک سے باہر ہیں پھر تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، یا اور آپ کسی ایسے ہمارے بہت جابز ہیں نا، اسینشیل جابز جو ہیں خاص طور پہ، وہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے واپس۔ اگر وہ کسی ذمہ داری پہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں وہاں پہ، ان کی مجبوری ہے وہ تو۔ لیکن جو عام شہروں میں پھر رہے ہیں اور ایسے ہی پھر رہے ہیں، بیکار ہی پھر رہے ہیں، یعنی کوئی ان کی اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا بیچ میں سے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر کہ بھائی ٹھیک ہے نا یار، کوئی دیکھ ہی لے گا نا، کوئی ایسی کون سی بات ہے۔ تو اس طرح بھی ہے، یہ بھی سوچ ہے۔ اور باقی تو ہے ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، گھر ہے نا تو بس وہ آ جائے گا، میں والدہ کو پیسے دے دوں گا، وہ گھر کا سامان لے آئیں گی، وہ بتا دیا کریں گی کیا پکانا ہے، آپ نے پکانا ہے اور سب کو کھلانا ہے، اور بس ٹھیک ہے، زندگی مزے میں ہے بس۔ یس، مزے میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ مزے میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اپنا یونٹ بنایا کیوں تھا ویسے بائی دی وے؟ شادی کیوں کی تھی آپ نے؟ سخت سوال ہے نا۔ اگر آپ کو ایسے ہی چلنا تھا تو آپ نے شادی کیوں کی تھی؟ صرف کچھ خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور تو کوئی پرپز اس کا نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ نے اپنا تو کوئی ایک یونٹ آپ نے بنایا ہی نہیں نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسی بڑے یونٹ میں ایک بندہ آ کے پڑ جائے اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ کے پاس آ جائے وہ، بس اس سے زیادہ تو آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو اس سے زیادہ کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، چیزیں چل رہی ہیں، گھر چل رہا ہے نا جی، اتنا بڑا گھر ہے جی، ماشاءاللہ ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ جی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، وہ چلا رہے ہیں، چلائیں، لیکن کہیں پہ آپ کا بھی تو کوئی یونٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی یونٹ نہیں ہے آپ کا۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشترکہ خاندان میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کی بیگم صاحبہ اپنی ساس سے جا کے کپڑے نہیں مانگیں گی سیزن کے کہ جی مجھے کپڑے بنوا دیں، گرمی آ گئی یا سردی آ گئی، ٹھیک ہے،
یا اگر انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ ان کو جا کے نہیں کہیں گی کہ جی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے مجھے لے جائیے، وہ آپ کا ذمہ ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں لے کے جا سکتے تو خبر تو آپ ہی کو آنی چاہیے نا، پھر آپ کسی کے ذمہ لگا دیں کہ یار وہ لے جاؤ، آپ چھوٹے بڑے بھائی کو کہہ دیں، والدہ کو کہہ دیں، والد کو کہہ دیں، یہ بعد کی بات ہے۔ خبر تو آپ کے پاس آنی چاہیے نا۔ اگر آپ کے پاس خبر ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہ بتاؤ، انہی کو بتاؤ، تو پھر آپ نے اپنا یونٹ نہیں بنایا، پھر آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اس حد تک بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی شادی کرنے کی، ٹھیک ہے؟ ضرورت تو آپ کی میں نے بتا دیا نا کیوں تھی آپ کو، لیکن ایکچولی آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی شادی کرنے کی، ٹھیک ہے؟ میرے خیالات تھوڑے سے شاید زیادہ باغیانہ ہیں اس معاملے میں، لیکن آئی ہیو لیوڈ اے لانگ لائف اینڈ اے ویری ہیپی لائف، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سو جوائنٹ فیملی سسٹم ایز سچ بائی اٹ سیلف خراب نہیں ہے، میں بالکل یعنی کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کے کئی فوائد بھی ہیں، یعنی اگر آپ بالکل ہی اکیلے کہیں جا کے پڑ جاتے ہیں تو آپ پہ کافی بھاری بوجھ آ پڑتے ہیں نا۔ شیئر نہیں کرنے، کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا آپ کے آس پاس، کوئی خدا نخواستہ طبیعت ہی خراب ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کوئی یو آر جسٹ دی ٹو آف یو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں اور آپ کا آپس میں تعلقات اچھے ہیں تو بہت بڑی فیسلٹی ہے یہ، بہت بڑی سہولت ہے یہ۔ یا آپ کے بچے ہو گئے تو آپ کی جو بچوں کی دادی ہیں وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کر لیتی ہیں دن میں اور اپنی خوشی سے کر لیتی ہیں، اور آپ کی بیگم صاحبہ کچھ گھر کے کام کر لیں گی، یا اگر انہوں نے کہیں جاب کرنی ہے تو جاب کرنے چلے جائیں گی، بہت بڑی سہولت ہے۔ چونکہ کوئی ڈے کیئر سینٹر تو وہ کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتا جو اپنے پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا بہت بڑی سہولت ہے۔ اسی طرح سے میں نے کہا نا، کوئی تنگی کا وقت آ گیا، کوئی مشکل ہو گئی، کوئی فلاں ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو دیر آر پیپل ہو ول شیئر ود یو۔ سو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بالکل ہی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی چیز ہے، ایک اچھا سسٹم ہے۔ خرابی اس لیے آئی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ایکسپلائٹیشن آ گئی ہے، وہاں سے خرابی آئی ہے کہ اچھا جی بس میں نے جیسے کہا نا کہ ہم رہ رہے ہیں نا جی 6 لوگ ہم تو رہ رہے ہیں گھر میں پہلے، اور بس ایک ساتویں آ جائے گی اور وہ آ کے تو بس اسی لیے تو آئے گی کہ ہماری خدمت کرے گی وہ، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے ممبر بن کے نہیں آئے گی، وہ ہماری ملازمہ بن کے آئے گی۔ جہاں یہ سوچ ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، بہتری کی صورت نہیں ہو سکتی، وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے اصولاً، کیونکہ دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ ایکچولی۔ اگر آپ کسی آنے والے شخص کو اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ بینگ اے ہسبینڈ اگر آپ اس کو اپنے یونٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو شادی ہونی نہیں چاہیے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھتے ہیں اور تھوڑی سی دل میں جگہ رکھتے ہیں، تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ضرور رہیے۔ ایک سرٹن نمبر آف ایئرس تک آپ رہ سکتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا یونٹ بنانا چاہیے انڈیپینڈنٹ۔ دیکھیں عرب کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ لڑکے نے شادی کرنی ہے تو پہلے وہ اپنی الگ جگہ بنائے گا، یعنی کوئی کرائے پہ لے گا اپارٹمنٹ کوئی، اور پھر اس کی شادی ہوگی تو بیوی کو وہاں لے جائے گا، وہ بالکل اپنے ماں باپ کے گھر لے کے نہیں آئے گا، یہ ان کا کلچر ہے۔ چونکہ ہم تو انڈیا سے جڑے ہوئے تھے نا، ظاہر ایک ہی ملک تھا، تو ہماری وہی ساری رسمیں ہیں جو کہ انڈیا کی رسمیں تھیں، اور یہ وہیں سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم لے کے یہاں بھی آ گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو اسلامائز کر لیا ہے کہ جی نہیں یہ تو بہت ہی اچھا اور اسلامی طریقہ ہے، یہ تو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ماں باپ کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس پہ بھی اعتراض ہے لوگوں کو کہ یہ لفظوں کا کیوں قصہ ہے، یہ آپ ماں باپ کو نہیں رکھتے، آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آف کورس ماں باپ ظاہر بڑے ہیں، عزت ہے ان کی، سب کچھ ہے، لیکن دونوں پارٹیز پہ ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، اور آپ کی چونکہ آپ مڈل میں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس شخص کو لانے کے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے مشترکہ خاندان میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کہ آپ اپنا یونٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو باقاعدہ پروٹیکٹ کریں اور اس کی کیئر کریں، اور اس پہ خواہ جو اننیسیسری کوئی اس پہ دباؤ اگر آتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس دباؤ کا مقابلہ کریں اور اس کو سیکھ کریں۔ اگر آپ 1-2 دفعہ کر لیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، پھر بجائے اس کے کہ آپ کان دبا کے نکل جائیں کہ میں تو جا رہا ہوں جی،
میرا تو بڑا امپورٹنٹ ٹور ہے جی، میں تو کراچی جا رہا ہوں، یہ کرنے کی بجائے آپ فیس کر لیں تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیسکلی کی ورڈ ایک ہی ہے کہ جو مرد فیس کر لیتے ہیں سچویشنز کو، ان کی سچویشنز بہتر ہو جاتی ہیں، اور جو فیس نہیں کرتے اور ادھر ادھر اسکیپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کی سچویشن کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نقصان آپ ہی کا ہے الٹیمیٹلی۔ اگر آپ کی میرٹل لائف، اگر آپ کی ازدواجی زندگی بالکل ہی مصیبتوں کا شکار ہے اور ایسی وجہوں سے ہے جو کہ آپ ٹھیک کر سکتے تھے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ ان لکی ہیں نا، پھر آپ انفارچونیٹ ہے کہ آپ نے ایک اتنی بڑی اچھی چیز کو ضائع کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس پہ غور کیجئے اور فیس کرنا سیکھیے۔ بالکل رہیے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ فوراً آج ہی نکل جائیں۔ میری اپنی ریزرویشن ضرور ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں، وہ کنڈیشنڈ ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ ان کی کنڈیشنلٹی ہے کہ یہ ہو تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہو تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ ڈس ریگارڈنگ دیٹ اٹ ڈیفینیٹلی ہیز سرٹن بینیفٹس۔ آپ بالکل انجوائے کیجئے وہ، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔